Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ سے کون راضی ہوئے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوا ہے؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کیا۔ آج جس عظیم ہستی اور شخصیت کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بچے سے لے کر بڑے تک، یہ بات میں کہنے جو لگا ہوں یہ رائگاں نہیں جائے گی کہ اگر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اس ہستی جناب عمر فاروق کے نام سے ہر ایک بندہ واقف ہے۔ آئیے چند ایک گزارشات پیش کروں گا، دعا کریں کہ اللہ خالق کائنات ہماری حاضری کو اپنے پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستو بھائیو، آپ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ اعزاز ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کا شمار جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں فرمایا۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ 10 اصحاب جن کو دنیا کے اندر اللہ کے محبوب نے خوشخبری سنا دی کہ یہ فلاں جو اصحاب ہیں یہ جنتی ہیں۔ ان میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شمار ہوتا ہے۔ اور اس پر مفسرین کے اقوال موجود ہیں، محدثین کی آراء موجود ہیں، مورخین کی آراء موجود ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی مشورہ بیان کرتے، آپ کے مشورے کے اوپر اکثر اللہ خالق کائنات کی طرف سے آیات بینات کا نزول ہوا کرتا، اور تائید میں جو ہے وہ آیات جو ہے آپ کے لیے نازل ہوا کہ جو بات آپ نے کی ہے، جو آپ نے مشورہ دیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے کہ اسی مشورے کی ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک آپ نے سنی، من دخل الجنہ لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ سنا، حضور کی بات میں عرض کی، یا رسول اللہ لوگوں کو نہ پتا، اس بات کی خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں؟ تو میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے ابو ہریرہ دے آؤ۔ اب جناب ابو ہریرہ نکلتے ہیں، سامنے سے جناب عمر فاروق آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بڑے خوش خوش لگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ مجھے یہ حضور نے فرمایا ہے تو میں لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ چلو واپس، یہ لوگوں کو نہیں بتانا، واپس چلو۔ کہنے لگے مجھے حضور نے فرمایا، میں نے جانا ہے۔ جب آپ کے اصرار پر حضرت ابو ہریرہ واپس نہ آئے، بے ادبی نہ ہو جائے، دونوں شخصیات ہی عظیم ہیں، لیکن جو محدثین نے لفظ لکھے، فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے آپ کے چہرے پر تمانچہ دے مارا اور فرمایا چلو واپس، کیونکہ آپ بڑے جلالی تھے۔ جب آپ نے اس
ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے اور آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ جناب عمر فاروق نے مارا۔ حضور نے فرمایا جی عمر فاروق کیوں ایسا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کو منع کیا کہ نہ جائیں تو یہ ضد کر رہے تھے کہ میں نے جانا ہے۔ اب جس وقت یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عمر فاروق بتاؤ تم کیوں منع کر رہے ہو، کس وجہ سے روک رہے ہو؟ اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم لوگ تو بالکل ہی عبادات سے اور تمام کے تمام جو اعمال ہیں ان سے سست پڑ جائیں گے اور وہ کہہ لیں گے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یہی کافی ہے، اس لیے یا رسول اللہ میں نے منع کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر فاروق نے ٹھیک کیا۔ اب یہ ایک بات تھی جو میں اپنی جو عرض کی اس پہ دلیل پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز کی خبر تھی، پتہ تھا، لیکن کیا کام تھا کہ مشورے کی اہمیت کو بیان کرنا تھا کہ مشورہ جو ہے حضرت علی فرماتے ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ماں والا کم رونا مشورہ دے، جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ تو مشورے کے بارے میں یہ بات عظیمہ سے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو منع کیا اور حضور نے بھی فرما دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی حضور نے وضاحت بھی فرمائی کہ میرے صحابہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، مفتاح الجنہ یہ جنت کی کنجی ہے، یقیناً ہے یہ جنت کی کنجی، لیکن یہ بھی سن لو کہ کیا کنجی کے دندانے نہیں ہوتے؟ آج کی یا رسول اللہ ہوتے ہیں۔ میرے اقبال آقا نے فرمایا جیسے اگر کوئی دندانہ ٹوٹا ہوا ہو یا کوئی دندانہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے تو کالا کھل جائے گا، اس کی یا رسول اللہ نہیں کھلے گا۔ حضور نے فرمایا جو اعمال ہے، جو اخلاقیات ہے، جو معاملات ہے، جو مسائل ہے، چاہے حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، ان سب کو لے کر چلنا یہ اس چابی کے دندانے ہیں۔ اگر ایک دندانہ کوئی بھی اگر غلط ہوا، ٹوٹا ہوا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اس تارے کو نہیں کھول سکیں گے۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دن میرے اقبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور ترین واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی محبت کی مثال ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی جناب عمر فاروق کا تذکرہ خیر کرنے کا شرف حاصل ہو تو یہ جو احادیث ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور اس کو لطف پڑھا ہوتا ہے۔ اب ایک منافق اور دوسرا یہودی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے ایک فیصلہ لے کر، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو تھا وہ یہودی کے ہاتھ میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور نام نہاد وہ مسلمان تھا، منافق، اس نے کہا ہے میں مسلمان ہوں گی، یہ ان کے حق میں فیصلہ دے رہے، یہ تو ہے مسلم۔ اب آپ نے وہ دونوں جو تھے فیصلہ سن کر اس نام نہاد مسلمان نے جو منافق تھا اس نے کہا کہ چلو بھی عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کا عدل بڑا مشہور ہے، تو چلتے ہیں ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک، اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، تمہیں منظور نہیں مجھے تو منظور ہے، مجھے تو آمین ہے۔ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں وہ دونوں، جناب عمر فاروق تشریف لاتے ہیں، فرمایا کیا معاملہ ہے؟ یہودی نے ساری بات کہہ ڈالی، کہہ دیا، بتا دیا کہ یہ معاملہ تھا اور آپ کے نبی نے یہ فیصلہ دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ دیا اور یہ کہتا ہے مجھے منظور نہیں۔ سمجھ لیا ان کو بات کرتے ہوئے میں عمر فاروق سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ نے بتایا یہ کہ آپ اندر تشریف لے کر تلوار لے آئے، میان سے نکال لی تلوار اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانے گا عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ جناب عمر فاروق نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اب دیکھیے کہ ایک اور بڑا مشہور فیصلہ ایک دیہاتی کا فیصلہ تھا، وہ لے کر آئے، دو بھائی تھے، وہ لے کر آئے ایک دیہاتی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔
یعنی کہ وہ دوسرا دیت لے لو دیت لے لو، کہا کہ نہیں ہم تو بدلہ نہیں، ہمارے باپ کو قتل کیا میں بھی قتل، اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن معاملہ بتاؤ، ماجرا بتاؤ کیا ہوا۔ اور یہ بھی ایک ہمارے ذہن کے اندر بات آ گئی کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرے تو حضور نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، یہ غالباً 9 یا 10 کے سبق میں بھی یہ پڑھا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فیصلہ ایک طرف حضور نے فرمایا کہ جب تک دونوں فریقین کی بات نہ سن لو کبھی فیصلہ نہ سنو، دونوں فریقین کی بات سنو۔ اور یہاں سے بھی ہمیں یہی ملتا، حضرت عمر فاروق نے بات سنی، دونوں فریقین کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، انہوں نے کہا کیوں قتل کیا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایک دن سفر میں تھا، واپسی آ رہا تھا، تو راستے میں نے ایک باغ دیکھا، اس میں بہت خوبصورت درخت تھے، میں نے کہا کہ چلو تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، ریسٹ کر لیتا ہوں، میں سو گیا، میرے ساتھ اونٹ بھی تھا، اب وہ اونٹ جو تھا میرے ہاتھ سے نکلا اور اس نے ایک ٹہنی جو نیچے لٹک رہی تھی اس کو کھا لیا، تو اس کے باپ نے ایک پتھر مارا میرے اونٹ کے ساتھ میں، اونٹ مار گیا، بڑا جڑا سی یار، پتھر میں اونٹ مار دیا، اونٹ جو تھا وہ مر گیا، اب مجھے اونٹ جو تھا وہ بڑا پیارا تھا، وہی پتھر اٹھا کر میں نے اس کے باپ کو مارا، اس کے سر میں لگا، وہ بھی مر گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہیں پھانسی ہوئی، تم نے قتل کیا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، لیکن میری ایک عرض ہے اگر وہ سن لے۔ اب فرمایا بتائیے، اس نے کہا کہ مجھے 2 دن کا وقت ہے، مہلت دی جائے، مجھے کچھ کام ہے وہ نپٹا کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نکل جائے گا دوبارہ کہاں ہے گا، قتل کا کیس ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی کام ہے وہ نپٹا کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی اپنی ضمانت دو۔ اب وہ جو شخص تھا دیہاتی، اس نے ایسے ہی اشارہ کر دیا، اس طرح سے اشارہ کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلوہ فراز تھے، انہوں نے کہا کہ وہ میرے ضمانت تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے جب پوچھا جلیل القدر سے آپ ہی ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا جی میں اس کی ضمانت ہو گئی۔ وہ شخص چلا گیا، 2 دنوں کا جب وقت گزر چکا تھا، شام کا ٹائم ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھا نا وہ بھاگ گیا، نکل گیا، اس نے واپس نہیں آنا، آپ نے اسے جانے دیا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میں نے اس کی جگہ پہ گواہی دی، ضمانت دی، اور یہ بندہ اگر نہیں آئے گا تو لوگ میری طرف دیکھیں گے، ضمانتی کو پکڑیں گے۔ لیکن جب دیکھا نا تو دور سے وہ بھاگتا ہوا ایک شخص نظر آیا، وہ دوڑتا ہوا آ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے پہلا سوال یہ کیا کہ تو واپس کیوں آ گیا؟ تجھے نہیں پتا کہ تجھے پھانسی پہ چڑھا دینا ہے، واپس کیوں آ گیا؟ اس نے کہا کہ واپس میں اس لیے آ گیا کیونکہ وہ جو شخص تھا وہ مجھے جانتا نہیں تھا، لیکن اس نے میری ضمانت دی، اور کل قیامت والے دن وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتے اور میرے گریبان سے پکڑتے تو میں کیا جواب دوں؟ اس لیے میں واپس آ گیا۔ میں بھاگ تو جاتا لیکن مجھے اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ اس شخص کے ضمانت کی وجہ سے کہ کل قیامت والے دن میں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کام کیا تھا یہ بھی بتا۔ کہا کہ میرے باپ کی کچھ وراثت تھی، کچھ جائیداد تھی، میرے 2 بھائی تھے، کیونکہ اب مجھے تو میں نے تو پھانسی پہ چڑھ جانا تھا، بچے تھے، تو وہ ان کا جو خزانہ تھا میں نے کسی کے ذمہ لگانا تھا کہ یہ خزانہ ہے، اور خزانہ جب بچے بڑے ہو جائے تو ان کے حوالے کر دینا، کہیں یہ کل قیامت والے دن میرے لیے وبال جان نہ بن جائے، میرا باپ میرے گریبان سے نہ پکڑ لے کہ تجھے تیرے بھائیوں کا بھی حصہ دیا تھا اور تو وہ ان کو دے کر نہیں آیا، تو اس لیے میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ میں نے وہ اب ضمانت جو تھی، وہ امانت جو تھی وہ ان کو حوالے کر دی ہے، اور اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری گردن حاضر ہے، آپ مجھے پھانسی پہ لگا سکتے، میری گردن کو تن سے جدا کر سکتے۔ جب یہ بات سنی نا، وہ 2 جو شخص تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مومن تو مومن ہی ہوتا ہے، آنسو آ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ جان تیرے تجھے ہم معاف کرتے، اپنے باپ کا جو خون ہے اس کو معاف کرتے ہیں۔ وہ اتنا عظیم شخص ہے کہ تو اتنا امانت دار شخص ہے کہ تو اپنے
वरना पत्थर से कौन मरता है, ना तो पत्थर से ऊंट मरा करता है, ना पत्थर से इंसान मरा करता है। ये मामला अगर हो गया है तो हम अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर पूरे हुआ। अब देखिए कि ये कितनी बड़ी बात थी। अब आगे आप सुनिएगा कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं कि एक दिन जुमे का दिन था, मैं जनाब उमर फारूक के पीछे जुमा की नमाज के लिए आया, तो मैं उनको तक कर रहा था, देख रहा था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त, आप 24.5 लाख मुरब्बा मील के फाते, आपने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं। आपके कपड़ों के ऊपर हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने गिना तो कम बेश 12 जो है पैबंद मैंने देखे कि हजरत उमर फारूक जो जुमे के लिए कपड़े पहनकर बैठे हुए थे, जेब तन करके बैठे हुए थे, उनके ऊपर 12 टांके लगे हुए। और एक दिन अम्मा जी आयशा और अम्मा जी हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा उम्महातुल मोमिनीन है, उन्होंने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके पास बड़े वफूद आते हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, आप एक मुल्क के जो है वो समझ लें कि अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, तो आप जरा कपड़े कुछ इस तरह के बना लें। तो आपने उनको आगे से क्या कहा कि आप लोगों को ये कहते हुए ये सोचना चाहिए था कि क्या रसूलुल्लाह को ये चीजें पसंद थी। हफ्सा आप बेटी थी ना हजरत उमर फारूक और हुजूर की अज़वाज में शामिल। आपने फरमाया कि वो दिन बता ना जरा जिस दिन तूने फर्श को तोड़ा कर दिया था, यानी कि हुजूर का जो बिस्तर था उसमें एक और कपड़ा लगा दिया था, और अजान जब हो रही थी तो मेरे मुस्तफा की आंख खुली और हुजूर ने फरमाया कि हफ्सा तूने ये क्या किया, तेरे इस बिस्तरे की वजह से मुझे जो है वो मैं नींद में पड़ गया और तूने गफलत में मुझे डाल ये निकाल दे। आप ये कह रही हैं कि आप इस तरह के कपड़े पहन लें, मुझे दुनिया की ख्वाहिश करने के लिए कह रही हैं। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ सामान आया, माले गनीमत का सामान था। आपके बेटे ने वहां से एक मुंदरी जो थी, अंगूठी, वो पसंद कर ली, कहा कि बाबा जान ये मुझे अता कर दे। आपने फरमाया तुम्हें नहीं पता कि ये माले गनीमत है? ये मेरा जाती माल नहीं है, ये तुझे नहीं दूंगा, ये तेरे लिए नहीं है, ये जाओ और उसमें जमा करा दो बैतुल माल के अंदर। आपके बारे में आता है कि हजरत अबू मूसा अशअरी रहमतुल्लाह जलीलुल कदर से आपने ना एक दिन विजिट किया जनाब बैतुल माल का, खजाने का, तो उसमें एक दिरहम पड़ा हो, एक दिरहम। आपने वो एक दिरहम उठाया और हजरत उमर फारूक के जो बेटे थे उनको दे दिया, कहा कि ये आप रखो। जब ये एक दिरहम पकड़ाया ना तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब खबर हुई, पता चला, वो दिरहम देखा, तो आपने वो दिरहम वापस दे दिया, वापस पकड़ के ना उससे बैतुल माल में रखा। आपने अबू मूसा अशअरी रहमतुल्लाह अलैह आपको बुला लिया, फरमाया कि ये क्या किया तुमने? कहा कि हुजूर एक ही दिरहम था, तो मैंने समझा कि ये आपके साथ दादे को दे देता हूं। आपने फरमाया कि तुझे आले उमर के सिवा कोई और गरीब नजर नहीं आया। तू ये चाहता है कि कल कयामत वाले दिन उम्मत मोहम्मदी का जो बोझ है, जो सारा का सारा मामला है, वो मेरी गर्दन पर आ पड़े। फरमाया कि इसका ये मुस्तहिक नहीं है, और भी बहुत से गरीब है, लिहाजा इसे वापस रखा जाए। आपके बारे में आता है कि आप बैतुल माल से 2 दिरहम लिया करते। कितने? 2 दिरहम एक दिन के लिया करते थे घर के चलाने के लिए। और आपके बारे में आता है कि आपने कभी भी कपड़ा जो था वो मुलायम जो कपड़ा था, नरम जो कपड़ा था, वो कभी भी नहीं पहना, जेब तन नहीं। एक मरतबा पहना तो आपने उसको भी उतार फेंका। एक दिन ऐसा मामला हुआ कि हज़रत उमर फारूक ने जल्दी से ऐलान किया कि सब लोग इकट्ठे हुए,
صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہیں جنگ پہ جانا ہے، اتنی جلدی بلایا ہے، اتنی جلدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ہنگامی اجلاس نہیں بلایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آج کوئی لازمن کوئی ایسا معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لوگوں میں چباہے کا بیٹا ہوں، میرا باپ جو تھا مجھے کہا کرتا تھا کہ تجھ سے تو یہ چند بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی، میں اپنی خالہ کے پاس رہا کرتا تھا، ہمارے گھر کے حالات یہ تھے کہ میری ماں یا میرا باپ جو ہے وہ ہمیں کھلا پلا بھی نہیں سکتے تھے، میں وہاں پر جا کر رہا کرتا تھا، ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور چند درہم جو تھے یا کوئی کھانا جو تھا وہ مجھے دیتی تھی، میں کھا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ جب یہ بات کہی نا تو اصحاب جو تھے وہ دیکھ رہے تھے اور کچھ مسکرا رہے تھے اور کچھ کے ذہنوں کے اندر سوال بھی آ رہے تھے، اور کر بھی دیا سوال۔ غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، آپ نے کہا کہ عمر تو نے ہمیں اپنے گھر کے حالات بتانے کے لیے بلایا یہاں پر؟ جب یہ بات سنی نا تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے نہیں یار، میں تو اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، نفس کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، اس کے پھندے سے نکلنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے اور وہ مجھے اس طرح سے تعریفیں کر رہے تھے کہ تیرے وقت میں بہت زیادہ اسلام پھیلا، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اور مجھے تھوڑا سا سکون ملا دل کے اندر، وہ بات اچھی لگی، تو یہ جو بات تھی میں نے کہا کہ آج تجھے میں اس کی سزا ضرور دوں گا، تو مجھے اس طرح سے کہہ رہا ہے، مجھے اس لذت میں ڈال رہا ہے، دنیا کی لذت میں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے لوگوں میں نے تمہیں اپنی اوقات بتائی ہے تاکہ مجھے اوقات کا پتہ چل سکے اور یہ بھی سن لیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ کو جو طبیب تھا، حکیم جو تھا، اس نے کہا کہ آپ شہد لیں، ماکھی جو ہے وہ کھائیں، اور فرماتے ہیں کہ شہد جو تھا وہ بیت المال میں پڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے وہاں سے بیت المال سے وہ شہد نہیں لیا، حالانکہ آپ کی صحت کے لیے وہ مفید چیز تھی، آپ نے شہد نہیں لی، آپ انتظار کرتے رہے، لوگوں کو اکٹھا کیا، جب لوگ جمع ہو گئے، سب اکٹھے ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ میں شہد کا ایک چمچ لینا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب وہ چمچ شہد کا جو لیا وہ بھی لوگوں کی اجازت کے ساتھ لیا۔ دوستو بھائی، ایک اسی طرح سے واقعہ آتا ہے، ایک دیہاتی کا وہ بھی واقعہ ہے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں کہیں پر گولی لگا لی، وہ جو دیہاتی تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، بچی کی پیدائش کا وقت قریب تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی پیدائش کا وقت قریب ہے، رات کا وقت ہے، وہاں پر رک گئے، تو اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جناب عمر فاروق نے لوگوں کو بھیجا، فرمایا وہاں پر تھوڑی سی آگ جل رہی ہے، جاؤ نا ذرا دیکھو کہ وہاں پر کون۔ ان لوگوں نے حضرت عمر فاروق کی شکایات جو تھی وہ بیان کرنا شروع کر دیا، آپ اسے پرواہ نہیں، ہماری ہم یہاں پر ذلیل ہو رہے ہیں، اسے پرواہ ہی نہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گھر کی طرف، اپنی بیوی کو اٹھایا، اہلیہ کو اٹھایا اور فرمایا کہ نیکی لینا چاہتی ہوں، ثواب لینا چاہتی ہوں؟ کہا کیوں نہیں ہوئی، ثواب کی تو ضرورت ہوا کرتی ہے، لینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو پھر میرے ساتھ، اپنا برقع لے لو، اپنے آپ کو ڈھانپ لو اور میرے ساتھ چلو، کچھ کپڑے لے لو، کچھ سامان لے لو، ساری چیز بتا دی، اور جناب عمر فاروق ساتھ لیتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے۔ اب وہ جو شخص تھا باہر بیٹھا ہوا، وہ حضرت عمر فاروق کی غیبتیں کیے جا رہا تھا، حضرت عمر فاروق پاس موجود تھے، لیکن وہ ان کے خلاف باتیں کیے جا رہا تھا، اور انہی کی اہلیہ جو تھی، زوجہ محترمہ جو تھی، وہ اندر اس کی بیوی کا خیال کر رہی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا اس نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کو اور آپ کی اہلیہ کا شکریہ کہ جو ہمارے دکھ درد میں شریک ہوئے اور ہمیں اس پریشانی سے نکالا، وگرنہ عمر فاروق تو ہم سے لاپرواہ ہو گئے۔ جب یہ بات دوسروں نے سنی جو ساتھ موجود تھے، وہ آگے ہونے لگے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں بھائی ایسا نہ کرو،
رک جاؤ. پھر حضرت عمر فاروق جب جانے لگے تو اس نے کہا کہ اپنا تعارف تو کروائیے. کہا کہ مجھے یہ لوگ عمر کے رکھے تھے کوئی گل کر کے تو ویکھو دی ایسی نہیں تیسی ہے, چھوٹی سی کوئی بات کر کے تو دیکھ. میرے پاس کوئی ویلیو نہیں, کوئی اہمیت نہیں, میرے پاس جناب کوئی اقتدار نہیں. چلو جن کو اقتدار کا نشہ ہے وہ تو الگ بات ہے, میرے پاس کوئی اقتدار نہیں, کسی بات کی مولی نہیں, پھر بھی میں لوگوں کو کچھ نہ سمجھوں اور ان کی ایسی کی تیسی کرتا پھروں. اور دیکھیے نا ذرا حضرت عمر فاروق کی زندگی کو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی دیکھیے. یہ دوستو بھائیو, میری اور آپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں حکمران ملے جی کیسا حضرت عمر فاروق جیسے. کبھی یارو میں نے اور آپ نے اپنے اعمال پہ بھی غور کیا. جب حضرت علی المرتضیٰ نے, یہ میں بات اکثر یہ بھی سنایا کرتا ہوں, نمازیوں کو یاد ہوگی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھے. آپ نے تعریف کی, آپ نے کہا کہ جناب میرے بھائی عمر, جتنا اسلام نے آپ کے وقت میں ترقی کی ہے اتنی کبھی ترقی نہیں کی. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ میرے بھائی علی, جن کے مشیر تم جیسے ہو پھر وہ ترقی نہ کرے تو اور کیا کریں. ہم اپنے آپ کو حضرت علی کی سیرت پر ڈالیں تو صحیح, حضرت علی کی سیرت پر لے کر چلیں تو صحیح. پھر عین ممکن ہے کہ حضرت عمر تو نہیں لیکن حضرت عمر کی کوئی ہی نظر آ جائے, حضرت عمر کا کوئی ایسا کارکن سامنے آ جائے کہ جو ہماری تقدیروں کو بدل ڈالے. یہاں پر تو انسانوں کی کوئی بات, وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک شخص کو خون اگلتے دیکھا, تم تو کہتے ہو کہ ہوتے ہیں درندے ظالم, میں نے ایک شخص کو خون اگلتے دیکھا, حاکم وقت کی بند گلی کے پیچھے میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا. حاکم وقت کی بند گلی. آج پانی مہنگا ہے, مسلمان کا خون سستا ہے. آج ڈالر مہنگا ہے, مسلمان کی عزت سستی ہے. آج آپ حکمرانوں سے نہیں گیلا کر سکتے, اگر آپ کریں گے تو یہ قرآن کی نص سے آپ بھاگیں گے. قرآن نے نہیں فیصلہ کیا, حضور نے فرمایا جیسی قوم ویسے. بولیے ذرا حکمران, میرے منہ میں آتا ہے تو میں جناب سب حکمرانوں کو گالی گلوچ کر لیتا ہوں. آپ کے منہ میں آتا ہے ہر بندہ ہی جناب وہ جرنلسٹ بن کے بیٹھا ہوتا ہے. کبھی میں نے اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک دن جلوہ فراز, آپ نے حق مہر کے بارے میں باتیں کی. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے, حق مہر جو باندھتے ہیں اتنا زیادہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مجمع سے عورت کھڑی ہوتی ہے. یہ عربی اب پتہ نہیں پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے, لیکن 8ویں کے سبق میں, عربی کے سبق میں نے یہ پڑھی. کہا کہ ایک عورت کھڑی ہوگی, اس نے کہا کہ عمر آپ نے غلط کہا, یہ تو حق ہمیں اللہ نے دی ہے. آپ نے وہ آیت پڑھ کے سنائی. جب آپ نے آیت پڑھی تو آگے سے یہ نہیں کہا کہ بہ جا تینوں کی پتہ مینوں پتہ ہے, اب میں مولوی ہوں, میں عالم ہوں, حافظ ہوں, تینوں کی پتہ بہ نہیں. مجمع کے سامنے جیسے آپ نے بات بیان کی تھی, آپ نے فرمایا عورت نے صدق کا, عورت نے ٹھیک کہا, عمر سے لڑتی ہو. پھر آج تسی کسی کو منا کے تو دیکھو غلطی کر کے بھی غلطی پھر بھی مان جاوے تو پھر دس. پر میرے دوستو بھائی, یہ ضروری چیز تھی. اب دیکھیے کہ جب آپ کا وقت رخصت آیا, آپ کو جب خنجر لگا نا, آپ نماز پڑھا رہے تھے. اور ایک دن یہ خنجر والی بات سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر فاروق, حضرت عبداللہ ابن عمر, آپ اس کے نام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. جب دیکھا نا تو آپ نے سفید لباس پہنا ہوا تھا, آپ نے دعا دی. فرمایا کہ عمر اللہ تجھے ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے اور تجھے اللہ رب العزت شہادت کی موت نصیب کرے. یہ دعا دی حضور.
حضرت عمر فاروق کو جب وہ زہر والا خنجر جو تھا وہ لگا اور آپ کو لوگوں نے بتایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے باقی کی نماز پڑھائی تھی، اور آپ کو جب بتایا گیا کہ حضور کو یہودی تھا جس نے یہ خنجر مارا، آپ نے شکر ادا کیا کہ کوئی مسلمان نہیں، آپ نے شکر ادا کیا۔ اور میرے دوستو بھائی، جب آپ کا وقت رخصت آیا تو آپ نے اماں جی عائشہ کی طرف پیغام بھجوایا، بیٹے کو بھجوایا، اجازت طلب کی کہ اگر اجازت دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ رکھی تو میں نے اپنے لیے جگہ دی، چلو میں اپنے آپ پر آج عمر کو ترجیح دے دوں۔ آپ نے پھر حکم فرمایا کہ جب میری روح قبض عرصی سے پرواز کر جائے اور میرا جنازہ پڑھا جا چکا ہو اور جب میری چارپائی میت پڑی ہوئی ہو، اس وقت دوبارہ جا کر اماں جی عائشہ سے سوال کرنا، دوبارہ جا کر اجازت طلب کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے اس امیر المومنین کے ڈاری خوف کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں، جب اس دنیا سے چلا جاؤں، تب جا کر سوال کرنا، کہیں ان کے دل کے اندر کوئی گراں بات نہ گزرے۔ یہ اپنی امیر المومنین ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے۔ اماں جی نے پھر بھی اجازت دے دی، اور وہ آپ کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسی زندگی بسر کی تھی اسی طرح سے ساتھ۔ پھر دوستو بھائیو، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جناب علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا